غازی یوسف کی موت کے بعد زکریا خود کو زخمی ظاہر کرتے ہوئے غازی یوسف کی لاش حویلی لے آئے گا۔ وہ سیحان کو بتائے گا کہ لالا نے غازی یوسف کو مار دیا ہے اور کسی نے غلط اطلاع دے کر انہیں جال میں پھنسوایا تھا۔ زکریا اپنی غداری چھپانے کے لیے روتا ہوا خود کو بے قصور ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سیحان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی باپ کی لاش دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی تدفین کرے گا، لیکن اس وقت وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتلوں اور غداروں کو ہر حال میں انجام تک پہنچائے گا۔ دوسری طرف چندا سیحان کو ایک اہم بات بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد صرف زکریا ہی غازی یوسف کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ یہی بات سیحان کے دل میں زکریا کے خلاف پہلا شک پیدا کرے گی۔ سیحان ایک قابل اعتماد آدمی کو خفیہ طور پر بلائے گا اور اسے حکم دے گا کہ گھر میں چھپے غدار کا پتہ لگایا جائے۔ وہ صاف کہے گا کہ اسے یقین ہے کہ اسے اپنے ہی لوگوں میں سے کوئی دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لالا سے بدلہ وہ خود لے گا، جبکہ غدار کو بے نقاب کرنے کی ذمہ داری اپنے آدمی کو دے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس پر شک ہے تو سیحان زکریا کا نام لے گا۔ وہ کہے گا کہ آخری مرتبہ جب اس کے والد زکریا کے ساتھ گئے تھے، مگر ابھی تک اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے ہی ایک بھی ثبوت ملا، وہ زکریا کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ دوسری طرف زکریا ہسپتال سے واپس آ کر سیحان کے سامنے خوب آنسو بہائے گا، روئے گا، معافیا مانگے گا اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب سیحان اس کی اداکاری سے متاثر نہیں ہوگا۔ وہ زکریا کو کہے گا کہ آج سے تم میرے باپ کے ملازم نہیں رہے، آج سے تم آزاد ہو۔ اسی دوران الہام بھی غازی یوسف کی موت پر حویلی آئے گی۔ وہ سیحان کو بدلہ لینے سے روکنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی غازی یوسف نے ماضی میں جو کچھ کیا آج وہی اس کے سامنے آیا، مگر سیحان اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اس کے باپ کو دھوکے کے ساتھ دشمن کے حوالے کیا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ الہام یہ دیکھ کر سیحان اب اپنے باپ کے راستے پر چل پڑا ہے دل برداشتہ ہو جائے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ اب سیحان بدل چکا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف بدلہ رہ گیا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے ترکی واپس جانے کا فیصلہ لے لے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اب وہ نہ سیحان کو روک سکتی ہے اور نہ ہی یہاں اس کا رکنا کوئی فائدہ دے گا۔ دوسری طرف سیحان غدار کی تلاش شروع کر دے گا اور بہت جلد اسے معلوم ہو جائے گا کہ صرف غازی یوسف ہی نہیں بلکہ رانیہ، وزیر اور الف کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کے پیچھے بھی زکریا کا ہی ہاتھ تھا۔ زکریا کافی عرصے سے لالا کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ہر قدم پر غازی یوسف کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جب زکریا کی ساری حقیقت سیحان کے سامنے آئے گی تو زکریا اپنی جان کی بھیک مانگے گا، معافیا مانگے گا اور اپنی غلطی پر پچھتائے گا، لیکن سیحان اسے معاف نہیں کرے گا اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے سب سے پہلے زکریا کو ہی سزا دے گا اور اس کے بعد لالا اس کا اگلا نشانہ ہوگا۔ دوسری جانب امکان ہے کہ لالا سیحان تک پہنچنے کے لیے الہام کو ترکی واپس جانے ہی نہ دے اور اسے اپنے نئے منصوبے کا حصہ بنا لے، جس سے آنے والی قسط مزید سنسنی خیز ہونے والی ہے۔